السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ سے بولتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ان دیوبندی کافروں سے بچو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ دیکھیے، یہ شیطان کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو کسی جانور پر کلر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس شیطان دیوبندی حرامی نے جماعتیوں کی محنت کے نتیجے نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا ورڈ استعمال کیے ہیں، کیا بولا اس نے، اور کیا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، پہلے یہ سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، دکھاؤں گا، ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آج اگر بریلوی مذہب کا بانی سید المشرکین شیری احمق رضا زندہ ہوتا تو یہ سب دیکھ کر اس کا سینہ یقیناً چوڑا ہو جاتا، کیونکہ احمق رضا کے سگے بھائی کے اوپر اس کے انبھکت اس کا لوگو بنا رہے ہیں۔ خیر، جیسے کو تیسا۔ اب قبر پجاری مولانا بھیا قسم کھا کر بتائیں، کیا یہی بریلویت ہے؟ قسم کعبے کی یہی بریلویت ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو دیوبندیوں کو روسٹ کرتے ہیں ان حضرات کو اگر اس ویڈیو پر کام کرنا ہے اور بتانا ہے اور اس شیطان کی حقیقت کو اجاگر کرنا ہے تو وہ مجھ سے ویڈیو لے سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جس کو یہ غلط انداز میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اس حرامی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس سور کو، اس کیا میں کہوں، میں وہی کہوں گا جو میں نے وال پیپر لگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتلم بعد ذالک زنیم۔ اس کی اصل میں خطا ہے اور یہ حرامی ہے، کیونکہ عاشق رسول ہونے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ بہرحال یہ جماعتیوں کی محنت کا نتیجہ، یہ لوگ بزرگان دین پر لعن طعن کرتا رہتا ہے، اور یہ اور اس کی پوری جو جہنمی جماعت ہے، دیوبندی جماعت جہنمی جماعت، میں کھل کے بول رہا ہوں، کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے سامنے آ کے بات کر کے دیکھے، انشاءاللہ جہنم کے گھاٹ اتار کر ہی دم لوں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اپنے ان چار کافروں کو کفر کے دلدل سے اور جہنم کے گڑھے سے نکال کے دکھا دے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ خیر، دیکھیے، جس کو یہ لائنیں کاڑ کے، یہ لائنیں کاڑنے والے بھی شاید اسی طرح دیوبندی حرامی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، بہرحال وہ ان کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا 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 نہیں کیا، اس نے ویڈیو ادھر ادھر سے اٹھائیں، پھر دوسری بات ایک ویڈیو اور کاٹی جس میں ٹھیک کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی اور پھر کہا ہوگا یہی بریلویت ہے نا، تو اس کو جو ہے کٹ کر کے یہاں لگایا۔ اس حرامی کا یہی کام ہے، یہ الٹی سیدھی ویڈیو بناتا ہے، یہ سور کا بچہ، نزد کی ناپاک اولاد، اور مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتا ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دل کو چوٹ لگتی ہے جب کوئی مسلمانوں پر اس طرح کی لعن طعن کرتا ہے، اور جب میں ان کے حرامیوں، کافروں، ملاؤں پر ڈیبیٹ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور ان کے کافروں کو کفر کے گھاٹ اتار دیتا ہوں تو ان کو بھی برا لگتا ہے۔ میں حقیقت میں کرتا ہوں، ریئل میں کرتا ہوں، اور یہ شیطان کے پتر، یہ شیطان کی روحانی اولادیں، یہ بس یہ ریئل نہیں کر سکتے، یہ بس اسی طرح کی کہانی گڑھ کے اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو بے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف ان کو بہکاتے ہیں۔ جماعتیوں میں جتنے بھی لوگ ملیں گے، اکثر کی تعداد 80% سے زیادہ کی تعداد انگوٹھا چھاپ ہوں گے، جن کو عقیدے کی بالکل نالج نہیں، کوئی علم نہیں۔ دنیاوی معاملات میں چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، عقیدے کے معاملات میں، دینی مسائل کے معاملات میں وہ بالکل انگوٹھا ٹیک، بالکل زیرو، کچھ نہیں آتا جاتا ان کو۔ یہ ان لوگوں کی ٹیم کو اکٹھا کرتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، اور پھر انہیں کو وہابی دیوبندی بناتے ہیں، ان کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور انہیں کو یہ الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ایک کم علم انسان کو جو بھی بتاؤ گے وہ اس کو صحیح لگے گا، وہ کیا جانے کہ تم نے کیا صحیح کہا اور کیا غلط کہا۔ اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو علماء کے بیچ آ کر بات کرو، میدان میں بیٹھو، دکان مکان کان میں بات کر کے
تم اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خاں سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ قرب قیامت ہے، یہ قرب قیامت ہے۔ اور اگر دیوبندیوں تم نے اپنا عقیدہ بتا کے کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، لانے کی کوشش کی، تو 10 جوتے مارے گا تمہارے منہ پر، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ان پڑھ ہے۔ وہ اپنے نبی کی شان میں توہین نہیں گوارا کر سکتا، وہ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے رب کے لیے یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کے لیے کوئی یہ کہے کہ حضور کا خیال نماز ملانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ مردودو، شرم نہیں آتی؟ بغیر تو بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، تم نے تو بے شرمی کی حدیں پار کر دی ہیں۔ استھانوی کافر، ننوتوی کافر، امیٹھوی کافر، ان کافروں پر بات کر کے دکھاؤ، اپنے کفر کو چھپاتے ہو۔ یہ وہابی دیوبندی اپنے کفر کو چھپانے کے لیے دوسری چیزوں پر بحث چھیڑتے ہیں جن پہ ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا جن باتوں پر اختلاف ہی نہیں ہے، اپنے کفر پر بات نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، دم دبا کے بھاگتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے جب سے میں ان شیطانوں سے دیوبندیوں سے نکلا ہوں، آج تک کوئی دیوبندی شکست نہیں دے پایا ہے۔ کھلا چیلنج ہے، کھلا، اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کو ثابت بھی نہیں کر پاتے۔ میں تو انعام رکھ دیتا ہوں کہ تیری ماں نے اگر تجھے حلالی نطفے سے پیدا کیا ہے تو میری طرف سے اتنا انعام ہے، اس بات کو صحیح ثابت کر دے۔ میں تو اپنے جو ہے کسی معاملات میں ڈرتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا فضل ہے میں ایسا ہی نہیں نکلا، بہت چھان بین کر کے نکل کے آیا ہوں۔ الحمدللہ میرے یہاں اتنی کتابیں رکھی ہیں کہ 2 دیوبندی کافروں پر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو ان سے اٹھا نہیں جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا فضل ہے، میرا مطالعہ ہے ان کا۔ اور کوئی بھی دنیا کا دیوبندی میرے سے بات کر کے اپنے ان 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر ہی نہیں سکتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس جیسا شیطان تو بہت سارے مزور داڑے کچلتے رہتے ہیں، اور انہی میں کا ایک یہ بھی حرامی ہے، غفران بن یعقوب حرامی ولد الزنا۔ اس حرامی تک میری یہ آڈیو پہنچا دو، اس سور سے بولو کہ اگر تیرے اندر کچھ علمی صلاحیت ہے تو پیار محبت سے بات کر کے، اچھل کود نہ کر کے، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر تو اپنے ان 4 کافروں کو، بدترین کافروں کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دے، ان گستاخ رسولوں کو عاشق رسول ثابت کر کے دکھا دے۔ ماں تیری نیک ہے اور باپ تیرا ایک ہے، اگر حلال کے نطفے سے اگر پیدا ہوا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں فرمائی ہیں، ان میں سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خطا ہے، کچھ نہ کچھ تو خطا ہے، ورنہ یوں ہی یہ اس طرح غداروں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ خیر، کہنے کو تو میں بہت کچھ کہتا ہوں، مگر میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر اتنا بتا دوں کہ کوئی حلالی، حرامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین گوارا نہیں کر سکتا۔ حرامی کرے گا، حلالی نہیں کرے گا۔ اس جیسے حرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کراتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور دوسروں کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا طوفان بتاتے ہیں۔ خیر، اس غفران بن یعقوب کو میں کھلے اعلان سے بول رہا ہوں، کھلے اعلان سے، اس کے اندر دم خم ہے۔ میرے سے بات کر کے ان 4 کافروں کو اگر اس نے مسلمان ثابت کر دیا نا، تو میں اپنی پرسنل جیب سے 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا، 1 لاکھ کا۔ اگر دم خم ہے تو اس شیطان سے بولو، اس شیطان کے گاؤں میں کون رہتا ہے یا اس شیطان کو کون جانتا ہے، میری بات کراؤ، میں اس سے فون پر یا فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس یا پھر فون پر، جیسے اس کا دل چاہے اور جہاں دل چاہے وہاں بات کر لے۔
ہمارے یہاں آنا چاہے تو ہمارے یہاں آ جائے، اگر یہ مجھے اپنے یہاں بلانا چاہے تو میں اس کے یہاں بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یقین ہے نہ تو اس کی ہمت ہوگی نہ اس کے بڑے بڑے کسی مفتی کی ہمت ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، چاروں طرف دوڑتے ہیں، سمجھے؟ مین ٹاپک پر بات نہیں کرتے، لایانی باتیں کر کے بات کو الجھا کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، باؤنڈری گھومتے ہیں. ارے مین مدے پر بات کرو نا کافرو. کفر کے دلدل سے نکل کے تو دکھا دو کم سے کم ایک بار. نہیں دکھا سکتے، کفر کے دلدل میں دھسے ہو. ارے جو کیچڑ کی دلدل ہوتی ہے آدمی اس سے ہی نہیں نکل پاتا، تو تمہیں اس کفر کے دلدل سے کیا نکل پاؤ گے؟ خیر، میں اپنے مومن بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میں ان کافروں کے لیے کام نہیں کرتا، میں اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے کام کرتا ہوں جو دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، بھولے میں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ دھوکے میں ادھر چلے جاتے ہیں. ارے یار وہ بھی تو مسلمان ہیں، ارے یار وہ بھی تو نماز کلمہ کرتے ہیں. بھائی ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، ہر روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں، ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں، ہر زکوٰۃ دینے والا مسلمان نہیں، ہر حج کرنے والا مسلمان نہیں. سمجھے؟ حجر اسود مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. کیوں دے گا؟ اسی لیے تو دے گا. خیر، اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے حرامیوں سے اور گستاخ رسولوں سے دور رہو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. اتنا مجھے نہیں کچھ کہنا تھا، مگر بات زیادہ ہو گئی، آپ اس کو گوارا فرمائیے گا. اور اس شیطان کو کوئی جانتا ہو تو اس سے بات کرے ڈائریکٹ جا کے، یا اگر اس شیطان کا کسی کے پاس فون نمبر ہو تو میری بات کرائیے. انشاءاللہ جیسے یہ کہے گا میں اس طرح سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں. مگر یہ اپنے ان 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دے، 1 لاکھ کا انعام لے لے. 1 لاکھ پیڑ پہ نہیں ہلتے ہیں، 1 لاکھ کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے، سمجھے؟ میں 1 لاکھ کا انعام دوں گا اس کو. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ.